بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1328 ہے اور آج سورۃ الحج کی صرف ایک آیت کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 18۔ چلیے سب سے پہلے اس ایک آیت کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمہ اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ وَمَنْ يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، الم ترا، کیا آپ نے نہیں دیکھا، ان اللہ، کہ بے شک اللہ، یسجد لہ، سے سجدہ کرتا ہے، من فی السماوات، جو کوئی آسمانوں میں ہے، ومن فی الارض، جو کوئی زمین میں ہے، والشمس، اور سورج، والقمر، اور چاند، والنجوم، اور ستارے، والجبال، اور پہاڑ، والشجر، اور درخت، والدواب، اور چوپائے، وکثیر، بہت سے، من الناس، لوگوں میں سے بھی، وکثیر، بہت سے ایسے کہ حق علیہ العذاب، ان پر عذاب ثابت ہو گیا ہے، ومن، اور جس کو، یہین اللہ، اللہ ذلیل کرے، فما لہ، تو اسے نہیں ہے، من مکرم، کوئی عزت دینے والا، ان اللہ، بے شک اللہ، یفعل ما یشاء، جو وہ چاہتا ہے کرتا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں اس آیت کا ترجمہ کروں، یہ بات بتا دوں سامعین کہ یہ آیت سجدہ ہے۔ آپ جب مناسب ہو، پورا درس ہونے کے بعد ہی یا جب چاہیں آپ ایک سجدہ کر لیں۔ ترجمہ یوں ہے، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ کے آگے وہ سب سجدہ کرتے ہیں جو آسمانوں میں ہیں، اور وہ سب جو زمین میں ہیں، نیز سورج اور چاند، ستارے اور پہاڑ، درخت اور جانور، اور بہت سے انسان بھی، اور بہت سے ایسے بھی ہیں جن پر عذاب طے ہو چکا ہے، اور جسے اللہ ذلیل کر دے کوئی نہیں ہے جو اسے عزت دے سکے، یقیناً اللہ وہی کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ اس ایک آیت میں 5 باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ کے آگے وہ سب سجدہ کرتے ہیں جو آسمانوں میں ہیں، اور وہ سب جو زمین میں ہیں۔ دوسری بات، نیز سورج، چاند، ستارے، پہاڑ، درخت، جانور، اور بہت سے انسان بھی سجدہ کرتے ہیں۔ تیسری بات، بہت سے ایسے بھی ہیں جن پر عذاب طے ہو چکا ہے۔ چوتھی بات، جس کو اللہ ذلیل کر دے کوئی نہیں ہے جو اسے عزت دے سکے۔ پانچویں بات، یقیناً اللہ وہی کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ بزرگان محترم، آسمان و زمین میں جتنی مخلوقات ہیں وہ ساری مخلوقات اللہ تعالیٰ کا سجدہ کرتی ہیں۔ بظاہر انسان یہ سمجھتا ہے کہ صرف وہی اللہ کا سجدہ کر رہا ہے، جبکہ آسمان و زمین میں جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کا سجدہ کر رہی ہیں۔ سورج ہو کے چاند، ستارے ہو کے پہاڑ، درخت ہو کے چوپائے، سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کا سجدہ کرتے ہیں۔ اور سارے لوگ تو سجدہ نہیں کرتے، مگر لوگوں میں اکثر وہ ہیں جو اللہ کا سجدہ کرتے ہیں۔ یسجدو کا مطلب یہ ہے، یعنی سجدہ کرتے ہیں کا مطلب یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں اللہ کے سامنے فرما بردار بن کر جھکتی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت میں وہ اپنے انداز میں سجدہ کرتی ہیں، خوشی سے یا زبردستی، مگر ان ساری مخلوقات کو اپنے پروردگار کے سامنے جھکنا ہی جھکنا ہے، اور ہر مخلوق کا سجدہ اس کے اپنے مخصوص انداز میں ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ جو انسان سجدہ کر رہا ہے اسی قسم کا سجدہ ساری مخلوقات کریں، ہر مخلوق کا سجدہ اس کے اپنے مخصوص انداز میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ بھی سجدہ کرتے ہیں جو آسمانوں میں ہیں، یعنی فرشتے، اور وہ بھی سجدہ کرتے ہیں جو زمین میں، یعنی انسان، جن، سورج، چاند، ستارے، اور درخت، اور ہر قسم کے جانور، چاہے وہ حشرات الارض ہوں، درندے ہوں، وحشی جانور ہوں، پالتو جانور ہوں، پرندے ہوں۔ مفسرین نے یہاں یہ بات بتائی کہ سجدہ کرنے کا مطلب یہ کہ یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے عاجزی کرتی ہیں، اور آسمان و زمین کی ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کرتی ہیں، اور رب ذوالجلال کے روبرو سجدہ ریز ہیں۔ اور انسانوں میں بہت سے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کرتے اور سجدہ کرتے ہیں، اور بہت سے ایسے انسان بھی ہیں جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں عذاب میں داخل کرے گا۔ سورۃ النحل کی آیت نمبر 48 میں بھی اس بات کی وضاحت کی گئی، اولم یروا انما خلق اللہ من شیء یتفیأ ظلالہ عن الیمین والشمائل سجدا للہ وہم داخرون۔
کیا انہوں نے اللہ کی مخلوق میں سے کسی کو بھی نہیں دیکھا کہ اس کے سائے دائیں بائیں جھک جھک کر اللہ کے سامنے سر و سجود ہیں اور عاجزی کا اظہار کرتے ہیں؟ درختوں کے جو سائے پڑتے ہیں، مختلف چیزوں کے جو سائے پڑتے ہیں، وہ سایہ کیا ہے؟ فرما رہے ہیں کہ یہ جھک جھک کر دراصل پروردگار کے سامنے اپنی عاجزی کا اظہار کر رہے اور سجدہ کر رہے۔ جس طرح دنیا جہاں کی ساری چیزوں کے بارے میں قرآن مجید کی آیت میں یہ کہا گیا کہ وہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح یعنی پاکی بیان کرتی ہیں، بالکل اسی طرح یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا سجدہ بھی کرتی ہیں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ۔ بنی اسرائیل آیت نمبر 44 اللہ تعالیٰ نے فرمایا کوئی چیز ایسی نہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان نہیں کرتی، ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، لیکن تم ہو کہ ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے۔ سورۃ الرعد کی آیت نمبر 15 میں بھی یہ حقیقت یوں بیان کی گئی، وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُم بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ۔ اللہ ہی کے لیے زمین اور آسمانوں کی سب مخلوق خوشی اور ناخوشی سے سجدہ کرتی ہیں، اور ان کے سائے بھی صبح و شام سجدہ کرتے ہیں۔ سورۃ النحل کی آیت نمبر 49 میں کہا گیا، وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِن دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ۔ یقیناً آسمان و زمین کے کل جاندار اور تمام فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں اور ذرا بھی تکبر نہیں کرتے۔ مسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب ابن آدم سجدہ کرتا ہے تو شیطان رونے لگتا ہے اور کہتا ہے، ہائے کم بختی، ہائے کم بختی، ابن آدم کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا اور اس کے لیے جنت مل گئی، اور میں نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور میرے لیے دوزخ مقدر ہو گئی۔ اس کے بعد یہ حقیقت بتا دی گئی ہے کہ جس شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ ذلیل و خوار کر دے، دنیا جہاں کی کوئی طاقت، دنیا کا کوئی انسان اس کو عزت نہیں دے سکتا۔ بڑے بڑے مالدار، بادشاہ، عمرا، وزراء، نواب، سب کچھ اپنی جگہ ہوں گے، لیکن اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو قیامت کے دن ذلت سے دوچار کر دیا تو دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں ان کو عزت نہیں دے سکتی۔ اور اللہ تعالیٰ کا معاملہ یہ ہے کہ وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اس کی مشیت پر کوئی آڑے آ نہیں سکتا، اس کے ارادے کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ ان اللہ یفعل ما یشاء، بے شک اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کر گزرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے پروردگار کی حقیقت کو، اس کی عظمت کو، اس کے مقام کو، اس کے مرتبے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کا سجدہ کرتے رہنے والا بنا دے، ہم سب کو ساجد اور عابد بنا دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔